تو ہم بآسانی یہ فرض کر سکتے ہیں نا کہ ان کے اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے نسخے سوچے ہوں گے کہ جو ملک کی تقدیر سنوار سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے IMF سے درخواست کی کہ برائے مہربانی آپ ہمارے معاملات کا جائزہ لے کر ہمیں بتائیے کہ ہماری گورننس میں اور کرپشن میں کیا معاملات ہیں۔ انہوں نے ایک باقاعدہ 15 نکات پر مشتمل جو ہے وہ ایک روڈ میپ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ چلیں گے تو اس صورت میں آپ کو ہر صورت سالانہ جو ہے آپ کی شرح نمو جو ہے وہ کم از کم 6% ہو سکتی ہے۔ ہم بات بار بار ریپیٹڈلی لوگوں کو کہیں کہ ہم نے کہا تھا IMF کو آن دا ریکویسٹ آف پاکستان کہ پلیز ہمیں بتائیں کہ ہمارا مرض کیا ہے۔ یہ بات انڈر لائن کریں، کرتے رہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، IMF کی رپورٹ پچھلے کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور نارمل میڈیا پر اس کی ویڈیوز، اس کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ IMF اور پاکستان کا بہت سالوں کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے مائنڈ میں کہ شاید اس میں کرپشن جو ایک بہت پاپولر نیریٹو ہے پاکستان کا وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر بدل دی جائے تو شاید کرپشن ختم ہو جائے گی، اور پاکستان میں جو لاس ہو رہا ہے اکانومی کا وہ صرف کرپشن سے ہو رہا ہے۔ گورننس بدلنا ایک بات ہے، گورنمنٹ بدلنا ایک اور بات ہے، لیکن ان دونوں میں سے IMF نے کس پر بات کی ہے یہ ایکچولی لوگوں کو سمجھ اس وقت نہیں آ رہا، جس پر بات کرنی ضروری ہے۔ کیا IMF کا کام ہے اس طرح چارج شیٹ نکالنا، اور اگر نکالی ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو GDP کے حوالے سے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اگر وہ سٹیپس لیے جائیں تو کیا واقعی بہتری ہو سکتی ہے، یا اس IMF کی رپورٹ کو ہم صرف ایک خبر سمجھ کر بھول جائیں؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ IMF از سم تھنگ جس کا اکثر ذکر سر آتا ہی ہے بیکاز وی ہیو اے لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ، لیکن سر ڈو یو فیل کہ اس کے حوالے سے کچھ خبروں کے بعد مسکنسیپشن ہو گئی ہے اس چارج شیٹ کے بعد لوگوں میں کرپشن کا وہ ایک نیریٹو؟ مسکنسیپشنس تو بہت زیادہ پھیلی ہیں، لیکن آپ کا اپنا انٹرو بھی آپ مثال کے طور پر جتنی خبریں چھپی ہیں اس سے آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ آپ نے انٹرو میں بیان کیا ہے نا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے انٹرو کیا ہے کہ 200 سال پرانی بات نہیں ہے، تو اس لیے آئی کین ریفر ٹو اٹ۔ آپ نے اپنے انٹرو کی اختتامی لائنوں میں یہ کہا ہے کہ یہ IMF کا کام نہیں ہے، IMF کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو چارج شیٹ کرے یا اس طرح کی رپورٹ لکھے۔ چارج شیٹ تو آپ نے سخت لفظ کیا، چلیں رپورٹ کہہ لیں سر، رپورٹ پبلش کی۔ تو میں اس کا کام ہے یا نہیں ہے، میں پہلے آپ کو ایک عمومی طور پر بات کرتا ہوں، پھر آپ کو اسپیسیفک بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے بھیا کہ میں ہر تیسرے مہینے آپ کے یہاں پہنچ جاؤں کہ وہ آج 21 تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی تنخواہ نہیں آئی ہے، تو جو تنخواہ ملی تھی وہ میں نے خرچ کر دی ہے، تو باقی 10-12 دن کا خرچہ نہیں ہے، تو پلیز میری کو مدد کر دیں۔ آپ ایک مرتبہ کر دیں گی، اس کے میں 3-4 مہینے بعد دوبارہ گیا، آپ دوبارہ کر دیں گی۔ اس طرح کرتے کرتے مختصراً میں تقریباً ہر دوسرے مہینے اپنی عادت بنا لوں تو ایک دن آپ کہیں گی نصرت ذرا پلیز بیٹھیں، یہ چائے پئیں، یہ بتائیں آپ کا یہ طرز زندگی کیا ہے کہ آپ ہر 21، 22، 23 تاریخ کو میرے پاس آ جاتے ہیں۔
تو پلیز آپ برا نہ مانیے، میں آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی کہ آپ کہ وہ کون سے اخراجات ہیں جو آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ 20 تاریخ کے بعد اپنے مختلف، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو 3-4 مہینے کے وقفے کے بعد میرے پاس آتے ہیں تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے میرے پاس اس لیے نہیں آتے کہ آپ میری طرح اور 3-4 لوگوں کے پاس جاتے ہوں گے، ٹھیک؟ تو اس صورتحال میں اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں 20 تاریخ کے بعد اپنے کچھ دوستوں کا دروازہ کھٹکھٹانے، تو آپ برائے مہربانی کچھ اپنے اخراجات پر یا تو توجہ دیجیے کہ آپ کو ہر 20 تاریخ کے بعد جو ہے کسی نہ کسی دوست کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے، اور اگر آپ جو ہیں وہ یعنی کہ ان اخراجات کو کمی نہیں کر سکتے تو پھر برائے مہربانی کو ایسا طریقہ سوچیں کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو، جو آپ موجودہ نوکری کر رہے ہیں اس سے بہتر تلاش کریں، اور اگر آپ کو اس سے بہتر نوکری نہیں مل سکتی تو ایسا کریں، بھابھی آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں اسکول والے جو ہیں وہاں کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کوئی انگریزی پڑھا سکے تو بھابھی کی تو انگریزی بہت اچھی ہے تو میں ان سے بات کروں، تو اس طرح جو آپ میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا بات؟ جو یہ آلٹرنیٹیو تو ہمارے اور عمومی دو انسانوں کے رشتوں میں ہوتا ہے، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میرے نہ صرف یہ کہ مجھ سے معلوم کریں کہ میرے اخراجات کیا ہیں، بلکہ مجھے یہ بھی تجویز پیش کریں کہ میری جو بیوی ہیں وہ بیگم صاحبہ جو بن کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ نوکری یہ کر لیں۔ آپ کون ہوتی ہیں؟ آپ کو یہ حق میں نے دیا ہے، یہ حق میں نے اس طرح آپ کو دیا ہے کہ میں ہر مہینے تیسرے چوتھے جو ہے وہ 20 تاریخ کے بعد آپ کو فون کر کے کہتا ہوں آپ گھر پہ ہیں، میں آ سکتا ہوں، اور پھر یوں انگوٹھا گھماتے ہوئے میں کہتا ہوں مجھے پیسے چاہیے۔ مطلب مور اور لیس سر جو پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارا دیوالیہ ہونے والا ہے، خدا کے لیے ہمیں دیوالیہ سے بچا لیں، تو وہ کہتے ہوں گے کہ بھائی صاحب آپ مجھے بتائیے جب سے پاکستان قائم ہوا ہے کون سی ایسی حکومت ہے، کچھ ابتدائی حکومتوں کو چھوڑ کر، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ اس کی حکومت یا اس کی حکومت، یا تو یہ ہو نا کہ حال ہی میں میرے اور آپ کی یادداشت میں یا کم از کم آپ کی نسل کی یادداشت میں، اب ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل کی کافی تعداد، بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ صاحب ایک بات ہے کہ کرپشن جو ہے، اور باقی آئی ایم ایف کا آپ کو یاد ہے کہ برسر اقتدار آنے سے پہلے ہمارے سابق وزیر اعظم جلسوں میں کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے آگے بھیک پھیلانے سے خودکشی کی ترجیح دوں گا، اور قرضہ واپس کر دوں گا۔ قرضہ تو خیر واپس نہیں، آپ ڈونٹ ڈیورٹ، نہ صرف آئی ایم ایف تک فوکس رہے، آئی ایم ایف کا ہی سر، تو کہ میں دروازہ کھٹکے ان کا جو ایگزیکٹ کوٹ ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا، لیکن جانا پڑا نا، انہوں نے اقتدار میں بہت عرصہ پہلے آنے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ اسد عمر صاحب ان کے فائنانس منسٹر ہوں گے، تو ہم بآسانی یہ فرض کر سکتے ہیں نا کہ ان کے اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے نسخے سوچے ہوں گے کہ جو ملک کی تقدیر سنوار سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جو پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے، اور یہ تقریباً طے تھا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو وہ وزیر خزانہ ہوں گے، تو ان کے دور جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں جانا، شرمندہ محسوس کرتے ہیں، تو انہیں گھر بیٹھے ہوئے واٹس ایپ کے ذریعے پیغام ملتا ہے کہ صاحب آپ فارغ ہو گئے ہیں۔ پھر مشیر لگتے ہیں وزیر اعظم کے جناب حفیظ شیخ صاحب، جو اس سے پہلے جو ہیں جب پیپلز پارٹی کی
آصف علی زرداری اور گیلانی صاحب والی حکومت کو IMF کے روبرو جانا تھا، تو اس وقت آئے تھے، تو وہ ایک IMF سے معاہدہ طے کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہ کریں، اور لوگوں کی جو ہے وہ چیخیں نکل جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ لوگ حکومت سے شکوہ شکایات شروع ہو گئے، اور پھر بار بار ان کے مخالفین وہ کلپیں چلاتے تھے کہ میں تو خودکشی کر لوں گا بجائے IMF سے جانے کی۔ بات تو یہی ہے نا سر کہ وہ پھر تو ہوتی ہی بات۔ سب سے پہلے جو ہے خدا کا واسطہ ہے یہ سینہ پھلا کے IMF کون ہوتا ہے؟ وہ IMF کوئی نہیں ہوتا، تو پھر IMF کے پاس جاتے کیوں ہو؟ سر آپ کسی کو وہ اگر دے رہے ہیں کنٹرول تو وہ تو کرے گا ایسی بات کہ بھائی کیا دوسرے دن منہ اٹھا کے آ جاتے ہو تم؟ وہ تو کریں گے سر۔ تو لیکن یہاں پہ جو لطیفہ ہے، اب کان کھول کر سنیں، جب ہمارا $7 بلین لینے کا معاہدہ ہوا کہ 37 مہینوں میں لے گی حکومت پاکستان IMF سے، تو حکومت پاکستان، اور اس کے لیے میری التجا ہے، وہ لوگ جو اس وقت جن کے بڑے کہ IMF کون ہوتا ہے، IMF کی اس کی یہ اوقات کہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو بھیا آپ IMF کی ویب سائٹ پر جائیں، ویب سائٹ پر یہ رپورٹ ہر ایک کے لیے میسر ہے، اور اس کی ایگزیکٹو سمری ہے، اور ایگزیکٹو سمری کا پہلا جو پیرا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آن دی ریکویسٹ آف پاکستان، سر پاکستان کے کنسنٹ کے بغیر حکومت، ارے بی بی، حکومت پاکستان نے IMF سے درخواست کی کہ برائے مہربانی آپ ہمارے معاملات کا جائزہ لے کر ہمیں بتائیے کہ ہماری گورننس میں اور کرپشن میں کیا معاملات ہیں، اور لفظ سے استعمال کیا ڈائگنوسس۔ ڈائگنوسس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیں، مجھے چیک کریں۔ سر کسی چیز کا ریزن بتانا، اس کا پھر آگے علاج بتانا۔ ڈائگنوسس کا مطلب ہی ہے نا تشخیص، کہ آپ کو ٹانگ میں کوئی درد محسوس ہو رہی ہے، آپ کا مسلسل سر چکرا رہا ہے، تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سوری میں نے آپ سے بہت، لیکن کوئی جو بھی آپ میرا علاج کر رہے ہیں فاقہ نہیں ہو رہا، تو پلیز ذرا پورے۔ اب آپ نے کہا فائن، تو IMF نے پھر اکیلے نہیں، پھر IMF نے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک بڑا ادارہ ہے، اور وہ ادارہ ہے جس سے آپ قرض لیتے ہیں، ورلڈ بینک، عالمی بینک، اس کے ماہرین ساتھ ملا کر انہوں نے 2 پاکستان کے دورے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے 8 مہینے لگا کر ایک رپورٹ تیار کی۔ جب وہ رپورٹ تیار ہو کر آپ کے پاس آ گئی تو آپ نے کہا رے یہ تو کیسے ہو ہمارا خلاف چارج شیٹ ہے، تو آپ اس کو دبا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے جب دبا لی تو انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے بنیادی ایشوز ہیں، آپ اس کو شائع کیجئے تاکہ آپ کے عوام کو، خلق خدا کو، آپ کے عام شہری کو یہ پتہ چلے کہ آپ ہر دوسرے دن منہ اٹھائے ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، آپ کا مرض کیا ہے، ڈائگنوسس۔ یہ آپ نے رپورٹ کا نام خود کہا کہ آپ ڈائگنوز کیجئے، اور جب کیا ہے سر تو نہیں، آپ نہیں کرنا چاہ رہی تھی شائع، پلیز۔ میں نے کہا اچھا بچو، آپ اگر شائع نہیں کرتے ہیں تو وہ جو $7 ارب ہیں اس میں سے اب کی بار قسط ہے آپ کو ملنی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا آگے کاروبار، آپ کی ساکھ وہ چل رہی ہیں، وہ 1.2 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ رپورٹ پبلک نہیں کریں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ کہ بھئی آپ نے اگر یہ آپ نے خود کہا مجھے چیک کرو،
میں نے تمہارا MRI کیا, میں نے تمہارا بلڈ ٹیسٹ کیا, میں نے تمہارا اسکین کیا, اور یہ ساری چیزیں پتہ کر کے میں نے پتہ چلایا تمہیں تو یہ موذی امراض لاحق ہیں, تو اس کو چھپا کیوں رہے ہو؟ اس کو پبلک کرو تاکہ پبلک تمہاری کو احساس ہو کہ بھئی ہمیں یہ امراض لاحق ہیں اور ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو آپ یہ رپورٹ چھاپنے کو پھر مجبور ہوئے. تو خدا را خام خواہ کا جو ہے نا, ہائے اللہ یہ IMF نے کیا کیا, ہماری تو بےزتی ہو گئی, یہ مت کریں. پہلے آپ نے کہا ہے کہ واٹس رانگ ود اس, پھر جب بتایا ہے سر تو جب انہوں نے بتایا تو آپ نے ہضم نہیں کہا ہے ہوا. اللہ ہمیں یہ بیماری لاحق ہے, یہ تو نہیں پبلک کرنی. جب آپ نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا نہ کرو. پھر اس کے بعد اس 1.2 ارب ڈالر کی امید بھی نہ رکھو, دیٹس ٹرو تو سر. بھول جاؤ, پھر انتظام کرو. لیکن سر گورنمنٹ چینج کرنے میں اور گورننس چینج کرنے میں فرق ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ گورننس اب چینج یہ ہو سکتی انگریزی زبان ہو گئی اسی رپورٹ میں, یہی تو مصیبت ہے کہ کوئی اسے پڑھ نہیں رہا اس کو. 186 صفحے ہیں, انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں. کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ ہم تو وہ اٹینشن سپین وغیرہ کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو عادت ہے کہ 1 منٹ کی کوئی ٹک ٹاک دیکھیں, ریل دیکھیں سر, بس جلدی جلدی اسکرول کریں, ختم کریں, اس میں کوئی چسکا ہو اور آگے بڑھ جائیں. کون 186 صفحے کی وہ پڑھے گا؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایگزیکٹو سمری ہے, کوئی تقریباً 4-5 صفحات پر مشتمل. اس کے چوتھے پیرے میں لکھا ہوا ہے کہ بہرحال یہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے کچھ نہ کچھ اقدامات لیے ہیں جو بہتری کی جانب لے کر جا رہے ہیں. اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے تمام مسائل کا حل ڈھونڈ لیا ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ 15 نکات پر مشتمل جو ہے وہ ایک روڈ میپ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پہ چلیں گے تو اس صورت میں آپ کو ہر صورت سالانہ جو ہے آپ کی شرح نمو جو ہے وہ کم از کم 6% ہو سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے, کہ مطلب وہ گیپ فل ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بجائے ہاہاکار کرنے کے اسی رپورٹ میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں نوجوان جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں, اور پاکستان کے نوجوان اس امر کے بارے میں بہت کانشیس ہیں کہ ان کا مستقبل اور ان کے آئندہ کے امکانات اس وجہ سے خطرے میں ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے نظام حکومت وہ بہتر نہیں ہے, وہ صرف اشرافیہ کی خدمت پر اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اور انہیں امید ہے کہ اب جو حکمران طبقہ ہے وہ ان نوجوان نسل کی توقعات کو, ان کے غصے کو, ان کے اضطراب کو ایڈریس کرنے کے لیے خود کو بہتر کرنے کو مجبور محسوس کرے گا. سو اٹس ناٹ آل ڈومز اینڈ وول اسٹوری. لیکن اگر اتنا بھی سوچ لیں تو دس کوڈ بی اے گڈ اسٹیپ, مطلب پروڈکٹیو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اسٹیپس لیے جائیں جو رپورٹ میں مینشنڈ ہے. باقاعدہ آپ کو, اور اس میں سے کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے. دوسری جو بات بڑی اہم ہے, جو اب چونکہ یہ ایک 186 صفحے کے, اس کے لیے تو آپ کو 2.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ چاہیے. ہمارے ہاں بہت دنوں سے یہ بات چل رہی ہے, میرے سمیت ہم لوگ اس گما میں, عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بس بالادست ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. 27ویں ترمیم کے بعد تو یہی باتیں ہو رہی ہیں. ارے بھائی 27ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کا 2005 سے, وہ کسی ایک حکومت کو نہیں کہہ رہا, 2005 میں جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی. وہ کہہ رہا ہے 2005 سے جو بھی حکومت آ رہی ہے دن بدن جو ہے وہ بھٹا بیٹھ رہا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایک کیس بتایا ہے چینی مافیا کا. چینی مافیا, یس. انہوں نے کہا یہ چینی مافیا کسان کو جو ہے اس کی قیمت صحیح نہیں دیتا, اور اس کے بعد جب چینی بن جاتی ہے اور ایک موقع پر کہتا ہے جی بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے, ایکسپورٹ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے
وہ چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہوئے چلا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ رک سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی 334 صفحات پر مشتمل، اس میں نشاندہی ہوئی تھی کیا ایشوز تھے، تو لوگوں کو سزائیں دے کر کوئی نہ کوئی مثالیں دے کر اس کے حل ڈھونڈنے جا سکتے تھے۔ خیر، تو انہوں نے یہ کہا کہ عدلیہ کا نظام پاکستان کا کھوکھلا ہو چکا ہے اور یہ کرپٹ ادارہ ہے۔ جوڈیشری، اب یہ وہ کرپٹ ادارہ تھا جو کہ نکھار رہا تھا ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، ہم ان کو اپنے مسیحاؤں کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ افتخار چودھری، یہی عدلیہ تھی نا، اسی میں تھے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سسٹمیٹک ہے عدلیہ کا نظام کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جب تک عدلیہ کا یہ نظام ہے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کو تیار نہیں ہے۔ سر دیٹ از دا ہول پرابلم۔ تو یہ کسی ایک حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے، گورننس، نظام حکومت اور جو باقی ادارے ان پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی سرکاری اداروں کی منوپلی کیوں ہے؟ عام آدمی کاروبار کرے اور اس کو امکانات ہونے چاہیے، اوپن کمپٹیشن ہو۔ سر 2005 سے اگر وہ کوٹ کر رہے ہیں اور اب ہم 2025 میں ہیں، تو لائک یو سیڈ وہ کسی ایک حکومت یا کسی ایک پولیٹیشین کو تو ٹارگٹ نہیں کر رہے نا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، لکھا ہوا ہے نا، میں لکھے ہوئے کو میں کیا کروں؟ یا تو یہ ہو کہ میں انوینٹ کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، اس کو پڑھ تو لو خدا کے لیے۔ 186 صفحے، 186 صفحے ہم نے پڑھنے نہیں ہیں، اور اسی لیے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے قوم کے طور پر، اور کیا ہے؟ سر بس اپنی پسند کے ورڈز نکال کر تو ایک نیریٹو بنا لیتے ہیں نا، وہ بھی بنا لیا کہ بس کرپشن ختم کر دو، کرپٹ لیڈرز ختم کر دو تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ کرپٹ لیڈر اور کرپشن کی تو بات ہوئی ہے، لیکن بنیادی طور پر ایلیٹ کے اشرافیہ خود ہی حکومت ہے، ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جی بدعنوانی پھیلتی ہے، اور عام آدمی جو ہے لے مین تک پھر وہ سر اس کا فیصلہ سازی میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے بیچارے کا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ سر سچ تو پھر کڑوا ہوتا ہے نا، اگر آپ نے IMF سے پوچھا ہے تو وہ تو پھر ہر چیز بتائے گا۔ اہم بات بار بار ریپیٹڈلی لوگوں کو کہیں کہ ہم نے کہا تھا IMF کو آن دا ریکویسٹ آف پاکستان کہ پلیز ہمیں بتائیں کہ ہمارا مرض کیا ہے، یہ بات انڈر لائن کریں، کرتے رہیں بھیا IMF تم کون ہوتے ہو؟ نہیں سر، دیٹس اے ویلڈ پوائنٹ کہ اگر آپ نے پاکستان نے خود ہی کہا ہے کہ مجھے اگر نہیں ہے بھائی، پاکستان نے کہا ڈونٹ کوالیفائڈ، It has been written in executive summary page یعنی پیرا 1، جی ہاں ٹھیک ہے۔ سر پاکستان نے خود ہی کہا ہے کہ ڈائگنوسس دیں، جب دیا ہے تو بس ہضم نہیں ہوا۔ بٹ دس از آئی گیس دس از اونلی دا فرسٹ اسٹیپ۔ پتہ نہیں سر آگے اب اس رپورٹ کے بعد کوئی اگر اس سے کوئی سبق سیکھ لے اور ہم واقعی گورننس کو بہتر کرنے کا جو ریکمنڈیشنز کی ہیں ان میں سے کچھ پر آپ کو وزبلی عمل کرنا پڑے گا، ورنہ اگلی قسط نہیں آئے گی۔ بٹ سر ڈو یو سی وزبلی عمل ہوتا ہوا کچھ ٹائم بابا کرنا پڑے گا، ورنہ پیسے نہیں آئیں گے نا اگلی قسط، ابھی تو وہ دے دیں گے لیکن مارچ میں بھی تو چاہیے نا، مارچ 2026۔ سر وہ بھی دور نہیں ہے، وقت تو کچھ نہ کچھ نے اس کے کسی نہ کسی فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن سر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو مسکنسیپشنس تھیں اس رپورٹ کے بارے میں وہ آپ نے کلیئر کی ہیں کہ یہ پوائنٹس تھے، میں نے کوشش کی ہے اور یہ چیزیں بات 186 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ کو ایک اس پوڈ کاسٹ میں مختصر سے میں کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بنیادی ایشوز، جو سب سے بڑی بات جو تھی IMF کون ہوتا ہے، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایکسپلین کر سکوں۔ IMF کون اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں خود ہی کہا تھا، بٹ اٹس کائنڈ آف آئرونک کہ آپ خود ہی کہیں اور پھر خود ہی کہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ بٹ سر لائک یو سیڈ کہ اگلی قسط سے پہلے وہ اسٹیپس لینے ہی پڑیں گے، کچھ اس پہ ظاہر ہے عمل کرنا پڑے گا، دکھانا تو پڑے گا کہ دس از واٹ وی ہیو ڈن۔ سر ایز آلویز ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو پر ہی کنکلوژن ہو رہی ہے، بٹ اسٹل مے بی سر لیٹس سی، شاید وہ کر ہی لیں اب عمل آخر کار، اگر اتنی ساری چیزیں دنیا کے سامنے آئی گئی ہیں تو سر اس طرح پاکستان کی تو وہی بات ہے نا، بدنامی ہوتی ہے اس طرح، وی آر شون ٹو دا ورلڈ کہ ہم پھر 10 قدم پیچھے چلے گئے۔ ناظرین بات وہی ہے کہ IMF کی رپورٹ ہو تو اس کے بارے میں مسکنسیپشنز کلیئر اگر نہ ہوں تو پھر وہی نیریٹو ہوتا ہے جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ریکویسٹ پر یہ بات کی گئی تھی تو پھر سچ کو ہضم بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔